بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپ یو آل آر فائن اینڈ گڈ۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت ہفتم کی اسلامیت پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کا عنوان ہے فتح مکہ۔ تو سب سے پہلے ہم فتح مکہ کی پڑھائی کریں گے۔ اس کا پیج ہے 28 29، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی بک اوپن کیجئے میرے ساتھ اور پڑھائی کیجئے۔ پس منظر سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی فتح مکہ کا۔ فتح مکہ کا پس منظر یہ ہے کہ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ دونوں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ عرب قبائل جس فریق کے ساتھ ملنا چاہیں مل جائیں۔ قبیلہ بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف بن گیا، جبکہ بنو بکر نے قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ یہ دو قبیلے تھے، اس میں پیارے بچوں بنو خزاعہ قبیلہ تھا اور ایک بنو بکر تھا۔ پرانی دشمنی کی بنا پر بنو بکر نے بنو خزاعہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ بنو خزاعہ نے مجبوراً خانہ کعبہ میں پناہ لی، لیکن بنو بکر نے حرم میں داخل ہو کر بنو خزاعہ کا خون بہایا۔ قریش مکہ نے بنو بکر کا بھرپور ساتھ دیا۔ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں دو قبیلے ہیں، ٹھیک ہے؟ بنو خزاعہ کے ایک وفد نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ قریش اور بنو بکر نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور خانہ کعبہ کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہیں، آپ ہماری مدد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش مکہ کی طرف بھیجا اور درج ذیل 3 شرطیں پیش کی کہ ان میں سے اگر وہ کسی ایک کو اختیار کر لیں تو تمام مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ نمبر 1 ہے بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا دیں، مطلب کہ بنو بکر نے جو بنو خزاعہ کے لوگ قتل کیے تھے ان کا خون بہا دیں، مطلب ان کا کچھ متبادل دیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 ہے بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، مطلب ان کی حمایت کرنا چھوڑ دیں۔ نمبر 3 معاہدہ حدیبیہ کے ختم کرنے کا اعلان کریں۔ قریش مکہ نے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیسری شرط قبول کر لی کہ ہم معاہدہ حدیبیہ جو ہے وہ ختم کر دیں گے۔ جلد ہی قریش کو اپنی بدعہدی کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر مدینہ منورہ بھیجا تاکہ حدیبیہ کے معاہدے کی پھر سے تجدید کی جائے، مطلب ہم اس میں کچھ چینجنگ کروا لیں، اپنی مرضی کا معاہدہ کروا لیں۔ ابو سفیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد وہ کوئی اور صحابہ کرام سے ملا، لیکن صلح کی تمام کوششوں میں ناکامیوں کے بعد ابو سفیان مکہ مکرمہ کی طرف واپس لوٹ گیا۔ نیکسٹ ہے اسلامی لشکر کی مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام بھی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، اپنے اہل و عیال سمیت ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے۔ وہ مقام حجفہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اپنے اہل و عیال کو مدینہ منورہ بھیج دیا اور خود لشکر اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پڑاؤ مر الزہران میں تھا۔ یہاں سے مکہ مکرمہ تھوڑے ہی فاصلے پر واقع ہے، مطلب پڑاؤ مطلب ان کا آخری، انہوں نے وہاں پر سٹے کر لیا، وہاں پر وہ رک گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تمام فوج نے الگ الگ جگہ آگ روشن کی۔ قریش کو لشکر اسلام کی روانگی کی اطلاع پہنچ چکی تھی۔ تحقیق کے لیے انہوں نے ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کو بھیجا کہ وہ دیکھ کر آئیں کہ وہ وہاں پہ پہنچ چکے ہیں یا نہیں۔ اسی تجسس میں ان کا گزر مر الزہران میں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ کی حفاظت پر جو دستہ متعین تھا، انہوں نے ابو سفیان وغیرہ کو دیکھ لیا اور پکڑ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی۔ ابو سفیان نے آپ کی دعوت قبول کر لی اور ایمان لے آئے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے لشکر کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر میں کتنی تعداد میں لوگ ہیں۔ پیارے بچوں، یہ تو تھا ہماری جماعت کے کام کی پڑھائی۔ اب ہم آتے ہیں جماعت کے کام میں، ہم سوال بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ نوٹ بک پہ ڈیٹ رائٹ کیجئے، مارجن لائن ڈرا کیجئے اور فتح مکہ کا کوسچن نمبر 1 اپنی نوٹ بک پر بیوٹیفل ہینڈ رائٹنگ میں نیٹ فارم میں رائٹ کیجئے۔ تو ہمارا پہلا سوال ہے فتح مکہ کا پس منظر اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ جواب:
صلح حدیبیہ میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ دونوں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ ریڈنگ کی سب سے پیارے بچوں، پہلی لائن میں یہی بات ہم نے پڑھی ہے کہ وہ دونوں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ عرب قبائل جس فریق کے ساتھ ملنا چاہیں مل جائیں۔ قبیلہ بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف بن گیا۔ بنو خزاعہ نے مجبوراً خانہ کعبہ میں پناہ لی، لیکن بنو بکر نے حرم میں داخل ہو کر بنو خزاعہ کا خون بہایا۔ قریش مکہ نے بنو بکر کا بھرپور ساتھ دیا۔ ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارا جماعت کا کام۔ اب ہم آتے ہیں گھر کے کام کی طرف۔ آپ نے جماعت کے کام میں کوسچن نمبر 1 رائٹ کرنا ہے۔ اب ہے ہمارا جماعت کا کام اور گھر کا کام۔ سوال نمبر 2، ابو سفیان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ بیان کریں۔ جواب، قریش کو لشکر اسلام کی روانگی کی اطلاع پہنچ چکی تھی۔ تحقیق کے لیے انہوں نے ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام اور بدیل بن وقار کو بھیجا کہ وہ دیکھ کر آئیں کہ قریش کا جو لشکر اسلام ہے وہ پہنچ چکا ہے یا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ کی حفاظت کے لیے جو دستہ معین تھا، انہوں نے ابو سفیان وغیرہ کو دیکھ لیا اور پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ آپ نے ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی۔ ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا اور ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 2 آپ نے گھر کے کام میں رائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کی ڈائری ہے، ہوم ورک ہے، سبق زکوٰۃ کے تفصیلی سوالات کا آپ نے جائزہ تیار کرنا ہے اور بہت اچھے سے جماعت کا کام، گھر کا کام لکھنا ہے، یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بہت اچھے سے آپ نے سبق زکوٰۃ کا تفصیلی جائزہ تیار کرنا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔